حکم فرمائے اور مسجد کے بنانے میں اپنا بھی کچھ حصہ لگائے، یہ بھی مسجد کے بنانے میں شامل ہوتا ہے۔ اور مسجد کے بنانے کی دو قسمیں ہیں، یہ قسم جو حصے یعنی اس کی تعمیر، اس کی بنیاد کو بنانے میں مدد کی جائے اور اس کی بنیاد کو بنا کر مسجد کی تعمیر کی جائے، اور دوسری جو چیز ہے وہ معنوی یعنی یہ اصلی ہے، یعنی مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں کے اندر نماز کو قائم کرنا، مسجدوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلاوت، یعنی مسجدوں کو آباد کرنا، یہ بھی مسجدوں کے بنانے میں شامل ہوتا ہے۔ اور یہی اصل چیز ہے کہ چاہے ہم مسجد معمولی سے بنا لیں، اتنی خوبصورت نہ ہو اور اتنی شان و شوکت کی نہ ہو، مگر وہ مسجدیں جو ہلکی پھلکی ہی کیوں نہ ہو، مگر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کی جاتی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر زیادہ کیا جاتا ہو، اور جہاں سے ایمان والوں کو فائدہ پہنچتا ہو، تو میرے محترم بزرگوں مسجد بہت ہی بہتر ہے۔ تو لہٰذا یہی اصل چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے مسجدوں میں عبادت کرنے کا حکم اس وجہ سے بھی ہے کہ شریعت یہ چاہتا ہے کہ ایمان والے آپس میں مل جل کر رہے، اتفاق سے رہے، وہ آپس میں اختلافات کو نہ پیدا کرے۔ تو میرے محترم بزرگ مسجدیں بہترین جگہ ہیں کہ جہاں سے لوگ اتفاق کے ساتھ رہ سکتے ہیں، آپس میں مل جل کر رہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ جب اکٹھے ایک ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑ کر، تو میرے محترم بزرگوں اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے دلوں میں محبت پیدا فرماتا ہے، اور آپس میں ملتے رہنے کی وجہ سے ایک دوسرے کے حالات کا بھی علم ہوتا ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تعاون کرنے کا ایک موقع ملتا ہے۔ تو لہٰذا جیسے شریعت کا یہ حکم ہے کہ ایمان والوں کو ہمیشہ یہی حکم دیتا ہے کہ آپس میں مل جل کر رہے، اختلافات کو دور رکھے، تو لہٰذا میرے محترم بزرگوں مسجدوں کا مقصد یہ ہے کہ اس وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدوں میں عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو بندہ مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے، اس کا اجر و ثواب اپنے گھر میں نماز پڑھنے سے، بازار میں نماز پڑھنے سے، 27 نمازوں سے، یعنی مختلف روایتیں آتے ہیں، کہیں پر 27 کا، کہیں پر 25 کا، تو بہرکیف اس کے اخلاص اور اس کے خالص نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھا کر اسے اجر و ثواب عطا فرمائے گا، تو بہت زیادہ نمازوں کا اجر و ثواب اسے ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں سب سے پہلے جو گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اس سرزمین پر بنایا گیا، یعنی دنیا کے اندر وہ سب سے پہلا گھر وہ مکے کے اندر کعبۃ اللہ ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرماتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک ھدی للعالمین۔ یہ سب سے پہلا گھر جو ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے وہ مسجد حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک صحابی کے پوچھنے پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے کون سا گھر بنایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسجد حرام ہے، جو مکے کے اندر جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد مسجد الاقصی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمائی، یہ دوسرا گھر ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلا کام جو کیے لوگوں کو جمع کر فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود کام کیے کہ آپ نے بھی اینٹوں کو ڈھویا اور مسجد قباء کی تعمیر فرمائی۔ اور میرے محترم بزرگوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنائی، تو لہٰذا ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے بنے اور مسجدوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بنے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ بے شک مسجدیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نہ بلاؤ اور نہ کسی اور کی عبادت کرو، بلکہ شرک سے روکا جاتا ہے۔ ہم مسجدوں کے اندر آ کر توحید کے اندر جمے رہنا چاہیے، توحید کو مضبوطی سے تھامے رہنا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں مسجدوں کا ادب و احترام ماننا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں، تو لہٰذا ہم بالکل مسجدوں کا احترام
اور اس کا ادب، اور جیسے ہمیں مسجدوں میں داخل ہونا ہے تو میرے محترم بزرگوں ان تمام آداب کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں مسجدوں کے اندر آئے۔ جب مسجد کے اندر آتے ہیں، جیسے کہ گھر کے اندر وضو بنا کر مسجد میں آنا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اب جب مسجد کے اندر آتے ہیں تو مسجد کے کچھ آداب ہیں، دایاں پیر رکھ کر مسجد کے اندر داخل ہو، اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا بھی پڑھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے تیرے رحمت کے دروازے کھول دے کہ جس مقصد کے لیے میں آیا میں نے تیری رضا کے لیے خوشنودی ہے اس کے اندر ہمیں کامیابی عطا فرما۔ اللہ سے دعا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے مسجد کے اندر آئے، اور آہستہ سے سلام کرتے ہوئے، کیونکہ مسجد میں کوئی ہو یا نہ ہو فرشتے موجود ہوتے ہیں، تو ہم آہستہ سے کہ مصلیوں کو ہمارے سلام کی وجہ سے انہیں کوئی خلل پیدا نہ ہو، سلام کرتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہو، اور پھر ہم نمازیوں کا خیال کرتے ہوئے کہ ہمیں کسی کو نقصان نہ پہنچاتے ہوئے، کسی کو تکلیف نہ پہنچاتے ہوئے مسجد نمازیوں کے سامنے سے گزرے بغیر، بلکہ ہم اپنی جگہ پر آئے اور مسجد میں جیسے داخل ہوئے اگر وقت ہمارے پاس ہے تو 2 رکعت مسجد کی نماز پڑھ لے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اور میرے محترم بزرگ، پھر ہم نماز اور عبادات کر اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں لگے رہے، اور اسی طریقے سے مسجدوں کے اندر کوئی دنیاوی کام نہ کرے، اور مسجدوں کے اندر اپنے آواز کو بلند نہ کرے۔ اگر کسی کو اچھائی کا ہی حکم دیتے ہیں، اگر کسی کو کچھ کرتے ہوئے دیکھ لے، اگر اسے روکنا بھی چاہتے ہیں تو میرے محترم بزرگوں نرمی کے ساتھ، کیونکہ ہمیں شریعت اور اسلام ہمیں کسی پر زبردستی اور چلا کر بولنے کی اجازت نہیں دیتا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہ قرآن کے اندر کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس دین کی دعوت دینے کے، توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا اور کہا جا کہ ان کو دین کی دعوت دو، تب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان سے اچھے انداز سے کلام کرنا۔ تو میرے محترم بزرگوں، فرعون جو یہ انا ربکم الاعلی کہہ رہا تھا، میں سب سے بڑا پروردگار ہوں، ایسے مشرک کے سامنے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اس سے بھی تم دعوت دو تو نرمی کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ دعوت دو۔ تو ہم ایمان والوں کو اس چیز سے روکتے ہیں تب اسے نرمی کے ساتھ رکھے کہ اپنی آواز کو بلند نہ کریں۔ اس کی بہترین مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسجد نبوی کے اندر ہم جانے بارہا واقعے گزرے ہیں، ایک دیہات کے رہنے والے صحابی آ گئے اور آ کر مسجد کے اندر پیشاب کرنے لگے، صحابہ نے روکنا چاہا مگر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مت روکو، اس کا کام اسے کرنے دو۔ جب وہ اپنے پیشاب سے فارغ ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نرمی سے کہا بھائی یہ مسجد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہے، یہ یہاں پر اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، ایسی چیزیں کرنے کے لیے نہیں یہ مسجدیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اسے صاف کر دو، پانی ڈال کر اسے دھو دو۔ تو میرے محترم بزرگ، یہ بہترین ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہم اگر کسی کو اچھائی کا بھی حکم دے رہے ہو تب بھی ہم اگر اسے نرمی کے ساتھ اسے اچھائی کا حکم دے اور کوئی دنیاوی چیز مسجدوں کے اندر نہ کرے۔ تو میرے محترم بزرگوں، ان تمام چیزوں کا ہم خیال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے، مسجدوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ایک دینی